بچنے کے لیے. ما تقبل منہم تو نہ قبول کیا جائے گا وہ ان سے. ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. کہہ رہے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ جو لوگ نہیں مان رہے اور جو لوگ اللہ کا تقوی نہیں اختیار کر رہے، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ سارا کا سارا ہے وہ بھی ہو جائے نا قیامت کے دن، اور اس کے جیسا جتنا اور بھی اگر وہ جو بھی ہے اتنا اور بھی وہ دے دیں کہ وہ اس کو فدیہ کر کے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، تو ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا اور نہ مال اور اولاد کسی کو بچا سکے گی، اور ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. تو کوئی سورسز آپ کو بنانے کی تو ضرورت ہے نہیں. یہاں پہ یہ تو نہیں بولا کہ وہ وسیلہ تمہیں بچا لے گا، ورنہ تو ضرور آتا، کیونکہ وسیلہ تو تلاش اسی لیے کیا جا رہا ہوتا. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہوتا کہ کوئی چیز تو نہیں بچائے گی، پیسہ نہیں بچائے گا، لیکن وسیلہ بچا لے گا. آیت نمبر 37 میں کہتے ہیں یریدون ان یخرجوا، وہ چاہتے ہیں کہ وہ نکل جائے، من النار، وہ چاہیں گے کہ وہ نکل جائے آگ سے. وما هم بخارجین منها، حالانکہ نہیں وہ نکل سکیں گے آگ سے. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے عذاب ہے جو قائم رہنے والا ہے. فرما رہے ہیں کہ وہ چاہیں گے کہ وہ آگ سے نکل جائے، اور اللہ کہہ رہے ہیں وہ آگ سے نہیں نکل سکے. یعنی آپ سوچیں کہ کوئی کون سی، اب یہ دیکھیں یہ اور بھی زیادہ جو ہے نا بات لاک کرتی، کیا کوئی اور نکلوا رہے ہیں ان کو عذاب سے؟ کیا سفارش کا ہماری جو سورہ بقرہ میں اللہ شروع میں ہی کہہ دیتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا الشَّفَاعَةُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ سفارش فائدہ دے گی، نہ کوئی فدیہ کام دے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. آگے کہتے ہیں آیت نمبر 38 میں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، اور چور مرد، وَالسَّارِقُ اور چور عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو کاٹ دو تم سب ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس وجہ سے جو دونوں نے کمایا، نکالا، عبرتناک سزا کے طور پر، من اللہ، اللہ کی طرف سے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غلبے والے حکمت والے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ چور مرد چور عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اور یہ بدلہ ان کا یہی ہونا چاہیے جو انہوں نے کمائی کی ہے، اور یہ سزا ہوگی ان کی عبرت کے طور پر. سزا ایسی چیز جس کو دیکھنے میں بھی یعنی عبرت محسوس ہو. سزا تو ہے، نکال کہتے سزا کو، لیکن ایسی سزا جس میں عبرت بھی موجود ہو، اور اللہ غلبے والے حکمت والے ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ آگ سے کوئی بندہ نہیں نکل سکتا، اور دنیا میں اگر اللہ کا نظام رائج ہو جائے تو وہ اس دنیا میں بھی نہیں بچتا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اور اس کو چوری کی سزا دی جائے گی. اچھا چوری کی سزا کب دی جائے گی؟ یہ ظاہر ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کا. 5 روپے کسی نے چوری کی اور اس کے اوپر اس کو ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی جاتی، اس لیے اس کو چانسز دیے جاتے ہیں. اور اس کے لیے اوپر جو آپ نے بات پڑھی تھی کہ ریسٹ ہونے سے پہلے اگر کوئی بندہ اگر بڑی چوری کرنے کے بعد بھی اس نے اپنے آپ کو پروف کیا کہ نہیں اس نے غلط کام نہیں کیا، اس کے بعد یہ چوری نہیں کی، تو وہ بھی ایک توبہ کی سٹیٹ میں آ جاتے ہیں. تو توبہ سے پہلے، توبہ کے بعد یعنی کہ اس کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جائے گا، نہ ہی اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. آپ اگلی آیت بھی پڑھ لیں گے، اس کے اندر بھی توبہ کی بات کی جا رہی ہے. آگے پڑھیے 39 میں دیکھیے، کہتے ہیں فمن تاب من بعد ظلمہ، جو توبہ کر لے اپنے اس ظلم کے بعد، وہ اصلح اور اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ توبہ قبول کرتے ہیں اس پر. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم فرمانے والے. یہاں پہ توبہ وہ کر رہا ہے اپنے ظلم کے بعد، گناہ تو کیا اسے، ظلم زیادتی تو کی ہے، اس کے بعد اب وہ توبہ کر رہے ہیں اور وہ اپنی اصلاح بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کریکٹ بھی کر رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے. یہاں پہ 2 پوائنٹس ہیں. ایک بندہ جس کے ہاتھ کٹ گئے لیکن اس نے اس وقت توبہ اللہ سے نہیں کی تھی سچے دل سے، وہ تو اس کو پکڑ کے لے گئی پولیس، اور اس نے اس کے ساتھ جو بھی عدالتی فیصلہ ہوا اور اس کے ہاتھ کٹ گئے. ایک وہ بندہ ہے جس کا ہاتھ کٹ گیا اور اس کے بعد وہ اللہ سے توبہ کر رہے، تب بھی اللہ اس کو معاف کر دیں، معافی مانگ رہے. صحیح ہے. اور ورنہ تو آپ کو پتہ ہے ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے پھر بھی لوگ غلط کام کر رہے ہوتے، یعنی وہ پھر اپنے مائنڈ کو یوز کرتے ہیں اور دوسری طریقے سے کام کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا اس کا میننگ ہے سورسز کٹ کر دینا. سورسز کٹ آپ کر ہی نہیں سکتے، یہی تو مسئلہ ہے سارا کہ سورسز کٹ کر کے بھی کہیں نہ کہیں سے نکل آتے لنکس، آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. اچھا ایک اور بات یہ کہ جو بندہ ابھی اس کے ہاتھ نہیں کٹے لیکن وہ توبہ کر رہا ہے اپنے ظلم کے بعد اور اپنی اصلاح کر رہا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ اس کی توبہ قبول کر لیں گے اور اللہ بخشنے والے رحم فرمانے والے. تو اگر جو ہمارے یہاں کوئی کویشچن کرتا ہے کہ ہم نے بچپن میں چوری کی تھی اور ہم نے اس وقت ایسی تفریح میں کر لیا تو کوئی ایسا کام، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اور اگر کوئی بڑی اماؤنٹ تھی یا کوئی ایسی چیز تھی تو ان کی اصلاح یہی ہوگی کہ وہ اس کو ری پے کریں، اور اگر نہیں ہے وہ موجود بندہ تو جائیں صدقہ کریں اپنا، یعنی یہ ان کا حق نہیں بنتا اس پیسے کے اوپر جو انہوں نے اگر کسی کا لیا. اور توبہ اور چوری کے بعد کا یہ طریقہ کار یہی ہوگا. اصلاح کس طرح ہوتی، توبہ کس طرح ہوتی کہ آپ نے جو غلط کام کیا اس کو اب آپ پوری طریقے سے کور کریں.
جس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں. صحیح, جتنا آپ نے غلط کام کیا آپ اس کو کور کریں, اور نہیں کر سکتے تو اس کے لیے پھر اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تو وہ رکھے, روزے رکھے, وہ کسی طرح سے بھی اللہ سے معافی مانگے. اس کا پھر اس کو یعنی سوچنا چاہیے کہ میں اللہ سے کس طرح اپنی توبہ کروا سکتا ہوں, کیونکہ توبہ جو ہے وہ ظاہر آپ کو جب اللہ کی طرف پلٹنا ہے تو آپ کو طریقے استعمال کرنے پڑیں گے کہ اللہ آپ سے کیسے اب راضی ہوتا ہے. آیت نمبر 40 دیکھیے, الم تعلم, کیا تم نہیں جانتے, ان اللہ, کہ اللہ, لہو ملک السماوات, اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی, والارض, اور زمین کی, یعذب من یشاء, عذاب دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں, ویغفر لمن یشاء, اور بخش دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں, واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت والے ہیں. کہا تمہیں کیا نہیں معلوم, اللہ کے لیے اصل بادشاہت تو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کس کی ہے, اللہ کی ہے. اللہ عذاب دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں, اللہ بخشتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں. تو یہ اوپر بیان کر دیا نا کہ اس کے لیے عذاب ہے اور کس کے لیے بخشش ہے. اور اصل میں بات یہی ہے کہ یہ قوانین بنانے والے اللہ ہے, کیونکہ اللہ ہی قدرت رکھتے ہیں ہر چیز پہ. آیت نمبر 41, یا ایھا الرسول, اے رسول, لا یحزنک, نہ غمگین کرے تم کو, الذین, وہ لوگ جو, یسارعون, تیزی کر رہے ہیں, فی الکفر, کفر میں, من الذین قالوا, ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں, آمنا بافواہہم, ہم ایمان لائے اپنے منہوں سے, ولم تؤمن قلوبہم, اور نہیں ایمان لائے ان کے دل, ومن الذین ہادوا, اور ان لوگوں میں سے بھی جو یہودی ہیں, سماعون للکذب, جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں, وسماعون لقوم آخرین, اور سن گن لیتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے, لم یاتوک, جو ابھی آئے نہیں آپ کے پاس, یحرفون الکلمہ, بات کو بدل دیتے ہیں, من بعد مواضعہ, اس کی اصل جگہ سے, موضع یعنی پلیس سے اس کی, سما یقولون, کہتے ہیں, ان اوتیتم ھذا, اگر تم دیے جاؤ یہ, فخذوہ, تو اسے لے لو, وان لم تؤتوہ, اور اگر یہ نہ دیے جاؤ, یعنی یہ حکم اگر نہ دیے جاؤ, فاحذروہ, تو بچے رہنا, ومن یرد اللہ, اور جسے اللہ چاہے, فتنتہ, اسے فتنے میں ڈالنا, فلن تملکا, تو نہیں اختیار رکھ سکتی, لہو, اس کے لیے, من اللہ, اللہ سے, شیئن, کچھ بھی. تو تم اختیار نہیں رکھ سکتے اس اللہ کی, اس بندے کے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. اولئک الذین لم یرد اللہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں اللہ, ان یطہر قلوبہم, کہ ان کے دلوں کو پاک کرے, لہم فی الدنیا خزی, ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے, وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے آخرت میں بھی عظیم عذاب ہے. فرمایا جا رہے, اے رسول, آپ کو غم نہ دیں وہ جو, جن کی جلدی, تیزی جو ہے وہ کفر میں. یہ ساری باتیں بتانے کے بعد جو لوگ ابھی بھی غلط کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا, ان کو بڑا غم ہو رہا ہے کہ یہ سارے الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں, کیسی زندگی گزار رہے ہیں. تو کہا کہ آپ کو غمگین نہ کریے لوگ جو کفر میں بڑی سپیڈی ہیں, جہاں کفر کی بات آئی, جہاں غلط بات آئی, وہاں تو فوراً لپک لپک کے جائیں گے. ایمان اور اسلام کی باتیں اچھی نہیں لگتی, کیوں, یہ کمپیریزن آ رہے ہیں. ان کا وہ جو وسیلہ چاہ رہے ہیں, وہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے کیا کر رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں. ان کا تو سارا پیشن یہی ہے کہ بس اللہ سے قریب ہو جائے کسی طرح. اور یہ دیکھیں, ان کو کفر میں ان کا پیٹ نہیں بھر رہا, ان کو تو یہ کہ بس جلدی جلدی ہم جو ہے وہ کفر کر لیں, کوئی بات نہیں آئے گی اور میں اور اب پہلے وہاں موجود اگر غلط کام کر لیں. تو یعنی یہ بات بتائی جائے. اور کہہ رہے کہ وہ کہتے اپنے منہوں سے یہی ہے کہ ہم مانتے ہیں, اور ان کے دل نہیں مانتے. یہ کیسا ایمان ہے آپ دیکھیں جو اللہ بیان کر رہے ہیں, یہ وہی ایمان ہے جو آج ہمیں ہر جگہ پہ اویلیبل ہے. دیکھ رہے, منہوں میں ایمان رہ گیا ہے, زبانوں پہ ایمان ہے, اور دل ایمان والے نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں اکثر یہ بولا بھی جا رہا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ وہ بنایا تو یہودیوں کے لیے تھا, عیسائیوں کے لیے تھا, مشرکین کے لیے تھا, ہندوؤں نے بنایا تھا, لیکن سب سے زیادہ انٹرسٹ تو مسلمانوں نے لیا. ایسا ہوتا ہے. یہ سٹوریز مجھے اور آپ کو سننے میں آ رہی ہوتی ہیں. ان کے کرسمس سے زیادہ ہم کرسمس بنا رہے ہوں گے, ویلنٹائن ڈے آئے گا نہیں, ہماری تیاریاں شروع ہو جائیں گی. ساری تیزی کفر میں جو ہے وہ تو مسلمانوں کی ہے آج. یہ کون جو اپنے منہ سے کہتے ہیں ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل ایمان والے نہیں. یہ ایک دو بات نہیں ہے, یہ اس کے اوپر ڈسکشن جو ہے نا وہ گھنٹوں کا ہو سکتا ہے. میں تو آپ کو صرف ہنٹس دے رہی ہوں کہ ہم لوگ کیا ہیں, ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں. اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں ان کا بھی یہی کام ہے, کہہ رہے ہیں
یعنی انہوں نے بھی کچھ چھوڑا نہیں ہے کوئی کسر. جو یہودی ہیں, جو کافر ہیں, تو چلے وہ تو کافر ہو کے ہی کر رہے نا, ہم یہ ایمان والے ہو کر ہی کیا کر رہے ہیں. تو یہ اس دور میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے. تو کہہ رہے جو لوگوں میں سے یہودی ہیں ان کا بھی یہی کام ہے, سارے الٹے کاموں میں تیزی دکھانی ہے. اور ان کی حرکتیں بتائی کیا گئی, خاص طور پہ یہودیوں کی, یہ جھوٹ کے لیے جاسوسی کرتے ہیں. ان کے کان لگے ہوتے, کہاں کوئی جھوٹی بات پتہ چلے اور اس کو آگے پھیلا دیا جائے. اور یہ سنگن لیتے دوسرے لوگوں کے لیے, مطلب جاسوسی باقاعدہ جو اسپائنگ ہوتی ہے, اور جو سی آئی ڈیز جس کو میں اور آپ کہتے ہیں, سی آئی ڈی نہیں, اور جو دوسرے اس ٹائپ کے جو بھی ادارے ہمارے یہاں جو ایک نیشنل لیول پہ ورک کرتے ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ ورک کرتے ہیں, تو ان کے معاملے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ لیکن اصل میں یہ ان کو فیور نہیں دیتے جو حق کے اوپر ہے. ان کو تو وہ پوائنٹ سارے لینے ہیں, سارے سیکرٹس وہ لینے ہیں جو ایمان والوں کو نقصان دینے والے. اور یہ ہو رہا ہے, آج بھی ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو ابھی آپ کے پاس آئے نہیں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی ملنے نہیں آئے, اور وہ دوسری قوم جو ہے اس کے لیے فوراً سے ساری ان کی انفارمیشن لے لیں. یہ جو بھی یہودی ہیں آج, ان کا یہ طریقہ نہیں, یہ ہمیشہ سے چلا رہے. اور اسی لیے وہ اتنے زیادہ جو ہے نا ہر چیز میں بہت ہی اہیڈ رہتے ہیں, ہمیشہ ہم سب سے آگے رہتے ہیں, کیونکہ یہ ان کا کام ہے اسلام کے خلاف کام کرنا. اللہ کہہ رہے بات کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں. آج ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف باتیں جمع کرنے میں بڑے ایکسپرٹ ہیں, اور ان کے سارے کان وہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پہ الٹی بات ملے, کوئی فتنے کی بات ملے. آج ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ کتنا زیادہ پروپیگنڈاز جو ہیں اسلام کے خلاف, وہ یہی چیزوں سے ہے نا, اور دکھائی جاتی ہے, اس کو باقاعدہ ویڈیو دکھاتے ہیں آپ کو. اچھا, پھر کہتے ہیں کہ یہ باتوں کو بدل دیتے اس کی جگہ سے, جہاں ان کو بھائی ظاہر کان تو ان کے کھڑے ہوئے نا ہر جگہ پہ, جہاں ان کو پتہ چلے گا یہ بات ان کی پکڑی جائے گی, ان کے اپنے ریلیجن میں موجود ہے, ان کے اپنے کتاب میں موجود ہے, تو کیا کریں گے, اس کو اس کی جگہ سے بدل دیں گے. ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں علماء بھی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں آگے یہ جو بات بولی نا کہ وہ کہتے ہیں اگر یہ دیا جائے تو لے لینا, اگر یہ نہ دیا جائے تو مت لینا. پہلے ہی پڑھا دیتے پوری طرح سے, پہلے ہی برین واش کر دیتے, یہ ملے تو یہ فیصلہ لے لینا, کیونکہ ہمارے مسلک اور ہمارے جو آباء و اجداد کا دین ہے اس کے بالکل مطابق یہ پوائنٹ ہے, اور اگر یہ بات بولی جائے تو نہ لینا, کیونکہ یہ ہمارے طور طریقوں کے خلاف ہے. کل میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی, اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ان کے اپنے عالموں میں سے ایک شخص نے وہی بات کہی جو باہر کے عالم نے کی, اور وہ بالکل ان کے اگینسٹ بات کی تھی انہی کے اپنے عالم نے. تو انہوں نے اس بندے کی بات پکڑی جو باہر کا آدمی تھا, اس کی بات نہیں پکڑی جو ان کا آدمی تھا, کیونکہ وہ بڑا محترم شخصیت تھی ان کے نزدیک, تو وہ اس کو کہاں سے بیچ میں لا سکتے تھے. تو جو سارا وہ ملبہ گرایا نا وہ اس پر جو باہر کا آدمی تھا. تو یہ کیا پڑھا لکھا کے آپ نے کر دیا, وہ کیا کیا جائے جب بڑا ہی اگر کوئی غلط بات کہہ دے, ان کے اگینسٹ میں بات کر دے. تو یہ آج بھی پالیٹکس ساری چل رہی ہوتی ہے. اور یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بات کو بدلتے بھی ہیں, اور پھر کہتے ہیں یہ لیں, یہ بولے تو مان لینا, وہ بولے تو نہیں ماننا, کیونکہ پڑھانا بھی تو پڑتا ہے نا, کیونکہ پچھلی باتیں جو یاد ہوئی ہوتی ہے آپ کو کہ اب یہ نہیں اور ہم نے اب یہ بات کر دی ہے, تو اب تم کو اگر کوئی یہ بولے تو کہنا یہ تو کبھی ہماری کتاب میں موجود ہی نہیں تھی. آپ دیکھ لیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے, اس کے اوپر اتنی ڈیبیٹ کرتے, وہ کہتے کہ تمہارے قرآن میں تو یہ بات غلط لکھی ہوئی ہے, ہم تو کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. تو پرانے جو ان کے اسکرپچرز ہیں ان سے بات نکلتی ہے, انہوں نے چھپا کے رکھی ہوئی, اور پورے اس میں کیا ڈنڈوڑا پیٹ رہے کہ بھائی تمہارا قرآن تو غلط کہتے ہیں. تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں بھی کی جاتی ہیں اور مسلمانوں میں بھی ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہی ہے یہ سب کیا ہے, یہ کفر میں تیزی ہے, یہ لوگ مخلص نہیں ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ بھی کبھی ایسے ہو جائیں کہ ہم بھی اپنے مفاد کے لیے یہ چیزیں کرنا شروع کر دیں. اور یہ کہ ہمارے یہاں ایک اگر ڈومیسٹک لیول پہ یوں کہ گھر کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ بات ان کو بتانا نہیں, اور اگر وہ پوچھے بھی تو جھوٹ بول دینا. یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں, پوری سیاست چل رہی ہوتی ہے, ایسے بولے تو ایسے بول دینا, ویسے بولے تو ویسے بول دینا. تو بھائی جھوٹ پہ کیوں, آپ کوئی چیز چھپانی ہے صحیح چھپا لیں, لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں کہ آپ جھوٹی باتیں کریں یا ناحق باتیں کریں. انصاف پر کھڑے رہیں, اگرچہ وہ انصاف اپنے ہی خلاف چلے جائے. پھر کہتے ہیں کہ جسے اللہ ہی فتنے میں ڈالے تو اس کے لیے میں اور آپ کیا اختیار رکھ سکتے ہیں, اور اللہ کیوں فتنے میں ان کو ڈالے, اللہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں کو پاک نہ کرے, کیوں, کیونکہ انہوں نے منہ سے ایمان لائے, زبانوں سے ایمان لائے, ان کے دل ایمان نہیں لائے. اصل وجہ یہ تھی نا. تو اللہ کہہ رہے ہیں اب اللہ ہی نہیں چاہتے ان کو پاک کرے اور ان کو فتنے میں ڈالے رکھے. فتنہ کیا ہے, یعنی یہ جو فتنہ ان کے سامنے تھا اور وہ اس میں پڑ گئے. فتنے میں پڑنا غلط ہے, فتنے تو آتے ہیں لیکن فتنے میں پڑ جانا غلط ہے. تو یہ جو فتنہ ان کے پاس آیا, جو اٹریکشن آئی, اس میں پڑ گئے. کیا کہ جھوٹ